جادوگرنی نے جب اس جادوئی شیشے سے یہ جواب سنا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور وہ سوچنے لگی، سنو وائٹ اگر اس دنیا میں نہیں تو یہ جادوئی شیشہ آخر کیسے سنو وائٹ کا نام لے سکتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہے۔ جادوگرنی نے غصے کی حالت میں اپنے سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگی، کیا تم نے سنو وائٹ کو اس دن جنگل میں نہیں مارا اور نہ ہی تم نے اس کا دل لا کر مجھے دیا؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کچھ اپنی مرضی سے کرو۔ اس کا سپاہی اسے کہنے لگا، معاف کرنا شہزادی، لیکن اس دن میں نے یہ کام کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس کام میں ناکام رہا۔ ہاں مگر میں سنو وائٹ کو اس رات گھنے جنگل میں اکیلا چھوڑ آیا تھا تاکہ جنگلی جانور اس کو کھا جائیں اور یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، ایک کام تمہیں کرنے کے لیے بولا تھا، وہ کام تم سے نہ ہو پایا، اپنی شکل گم کرو۔ سنو وائٹ کو مجھے خود ہی جان سے مارنا ہوگا۔ ادھر سنو وائٹ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور 7 بونے بھی اپنے اپنے کام پر گئے تھے۔ سنو وائٹ گھر پر اکیلی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سنو وائٹ نے جب کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی اماں نظر آئی جو ہاتھ میں سیب لیے کھڑی تھی اور یہ سنو وائٹ کو کہنے لگی، بیٹا میں یہ سیب بیچتی ہوں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے ایک گلاس پانی پلا سکتی ہو؟ جی جی کیوں نہیں، آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو ابھی پانی پلاتی ہوں۔ جب اس بوڑھی اماں نے پانی پی لیا تو یہ سنو وائٹ سے کہنے لگی، بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کوئی انعام نہیں ہے، میں تو بس یہ سیب بیچتی ہوں، تمہیں یہ سیب ہی دے سکتی ہوں، یہ سیب تم رکھ لو اور اسے کھا لو کیونکہ یہ بہت میٹھا اور رسیلا سیب ہے۔ سنو وائٹ نے اسی ٹائم یہ سیب پکڑا اور اسے کھانے لگی۔ سیب کی ایک ہی بائٹ سے سنو وائٹ زمین پر گر گئی کیونکہ اس سیب میں زہر ملا ہوا تھا۔ جیسے ہی سنو وائٹ بے ہوش ہوئی بوڑھی اماں وہاں سے بھاگ نکلی۔ جب 7 بونے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سنو وائٹ بے ہوش پڑی ہے۔ وہ سب دیکھ کر پریشان رہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سنو وائٹ کے پاس سیب پڑا ہے جسے کھا کر سنو وائٹ بے ہوش ہوئی ہے، اور یہ کہنے لگے یہ اسی جادوگرنی کی چال ہے جس کے بارے میں ہمیں سنو وائٹ نے بتایا تھا۔ بونوں نے سنو وائٹ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھ سکیں۔ بالآخر انہوں نے سنو وائٹ کو ایک شیشے کے تابوت میں لٹا کر رکھ دیا اور اسے جنگل میں اٹھا کر لے آئے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر اسی جنگل سے وہ شہزادہ گزر کر جا رہا تھا جو سنو وائٹ کو پسند کرتا تھا۔ یہ شہزادہ بونوں سے کہنے لگا، کیا بات ہے بھائی، ادھر رش کیوں لگا ہے، سب خیریت ہے نا؟ ان بونوں نے سنو وائٹ کی سوتیلی ماں جادوگرنی کا سارا ماجرا اس شہزادے کے آگے بیان کیا۔ شہزادہ ان بونوں سے کہنے لگا، تم سب پریشان نہ ہو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزادے نے سنو وائٹ کے پاس جا کر سنو وائٹ کو آوازیں دینا شروع کیں۔ شہزادے کی تیسری آواز پر ہی سنو وائٹ اٹھ گئی۔ سنو وائٹ جب اٹھی تو 7 بونے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہزادے نے اسی وقت سنو وائٹ کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اور ادھر جب بادشاہ سفر سے اپنے محل واپس آیا تو بادشاہ کو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی جادوگرنی نے آپ کی بیٹی سنو وائٹ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وہ سب یہ سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، مجھے ابھی اور اسی وقت میری بیٹی محل میں زندہ چاہیے۔ اتنے میں ہی شہزادہ سنو وائٹ کو گھوڑے پر سوار کر کے اس کے محل لے آیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سنو وائٹ کو محل میں زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بادشاہ نے اس شہزادے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اور ادھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس جادوگرنی کو جا کر محل سے دور پھینک آؤ اور وہ جادوگرنی کبھی بھی مجھے محل کے آس پاس نہ نظر آئے۔ سپاہیوں نے اس جادوگرنی کو محل سے دور ایک بیسمنٹ کی جیل میں بند کر دیا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اسی شہزادے سے کر دی۔ اس شادی میں 7 بونوں نے بھی شرکت کی جو کہ سنو وائٹ کے بہت اچھے دوست تھے۔ شہزادہ اور شہزادی شادی کے بعد اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔